بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹو یو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں تو پارلیمنٹ کی خبر نہ ہو یہ نہیں کہہ سکتے۔ فوج لگایا اور بڑی اہم انفارمیشن آپ کو دوں گا کہ یہ آئینی ترمیم اصل میں پاس کیوں نہیں ہوئی ہے، کس کس کو دھوکہ دیا گیا اور کس کس کو اندھیرے میں رکھا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یروشلم پوسٹ میں جو ایک مضمون لکھا گیا اس میں موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کا جو فلسطین کے حوالے سے دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اس پر نہ صرف تنقید کی گئی بلکہ ان کو عہدے سے ہٹانے کی بات کی گئی، اور اس کے لیے انتہائی موزوں ترین شخص عمران خان کو قرار دیا گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہود و حنود کا جو ایجنڈا ہے یہ کتنا خوفناک ایجنڈا ہے ہمارے ملک کے حوالے سے اور ہماری افواج پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے بہت ہی مستند معلومات آپ کو دوں گا کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ گڑبڑ گٹولا کہاں پہ ہوا، اور ایک ایسی شخصیت جو کہ انتہائی دھیما مزاج، ملنسار اور سب کو عزت دینے والی، کسٹوڈین آف دی ہاؤس ایاز صادق صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی۔ خبر یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کو بھی بائی پاس کیا گیا۔ یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جس ہاؤس میں یہ ترمیم پیش کی جانی تھی اس ہاؤس کا اسپیکر ہی اس سے لا علم تھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ پارلیمنٹ میں جو صدر مملکت کا چیمبر ہے جس کو زیادہ تر اسپیکر اہم میٹنگز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب جوائنٹ سیشن وغیرہ ہوتا ہے تو صدر مملکت اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ تر ادھر جا کے بیٹھے رہے۔ انہیں حکومت نے مکمل طور پر نظر انداز کیا، حالانکہ یہ وہی ایاز صادق ہیں جنہوں نے بلوچستان میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، پس پردہ رہ کر بلوچوں کو منایا۔ وہاں کی نون لیگ تتر بتر تھی، اس کو اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا، اور جو میاں نواز شریف نے کمیٹی بنائی تھی اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کو نظر انداز کیا گیا۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اس حوالے سے جب یہاں سے ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کی تو پتہ یہ چلا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور ان کا سیکریٹریٹ اس آئینی ترمیم میں کیا ہے اس سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا اور کوئی ان کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بھی اسپیکر قومی اسمبلی شامل نہیں تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اسی ہاؤس میں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس ہاؤس کا جو سربراہ ہے وہ اس سے لا علم ہے۔ کس نے یہ کیا، کہ کس کا حکم تھا؟ یہ اسپیکر کی ذات پہ ادب اعتماد ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہیں جنہوں نے اس ہاؤس کو چلانے کے لیے بڑے اہم فیصلے کیے۔ شاید آپ اس کو تعریف کہہ لیں جو ہے، لیکن ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہے جس نے اپنے ہاؤس کا وقار بلند کرنے کے لیے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، زیر حراست جو 10 لوگ تھے، کسی سے پوچھے بغیر ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، کسی سے پوچھے بغیر ان کی جیل کی جو حراست تھی وہ پارلیمنٹ لاجز میں یقینی بنائی، ان کو وہاں پہ منتقل کیا اور وہاں پہ سب جیل قرار دیا گیا۔ اور پھر ان کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، محمود اچکزئی سے اچھے تعلقات ہیں۔ جس انداز سے ایوان کو چلاتے ہیں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ کیوں ان کو بائی پاس کیا گیا، کیوں ان کو نظر انداز کیا گیا۔
اور کسی نے ان سے پوچھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، وہ چلے گئے، جا کر اپنے چیمبر میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی ان کے پاس کوئی نہیں گیا، کوئی حکومتی وزیر نہیں گیا۔ یہ میں بھی آپ کو بڑی مستند معلومات دے رہا ہوں۔ سیکریٹریٹ کا شعبہ جو قانون سازی ہے قومی اسمبلی کا، وہاں سے پتہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی مسودہ ہے، کوئی مسودہ نہیں۔ سیکرٹری آفس سے پتہ کیا مسودہ ہے، کوئی مسودہ نہیں۔ اسپیکر آفس سے پتہ کیا کوئی مسودہ ہے، کوئی مسودہ نہیں۔ یہ تو حال ہے، یہ سچویشن ہے، یہ کھیل کھیلا گیا اس ایوان کے ساتھ، اس ایوان کے کسٹوڈین کے ساتھ بھی کھیل کھیلا گیا۔ وہ پریشان ہیں ریاض صادق صاحب، وہ اگر ان کو کہا جاتا تو وہ لازمی طور پر نہ صرف اپنا کردار ادا کرتے بلکہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ پاس بھی ہو جاتی ہے۔ بڑا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، بہت سے ایسے بلز ہیں جن کی منظوری میں ریاض صادق نے اپنا کردار ادا کیا جبکہ اپوزیشن بالکل ان کی مخالف تھی۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو حل کرنے میں ریاض صادق نے ہمیشہ جو ہے وہ اس ہاؤس کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے اپنا جو ایک وقار تھا، ایک مقام تھا، اس کو انہوں نے برقرار رکھا، اور انہیں ہی آپ نے نظر انداز کرنا اور انہیں کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانا اور انہیں کو ہی اس سارے معاملے سے اندھیرے میں رکھنا، یہ بہت بڑی بد اعتمادی بلکہ عدم اعتماد ہے اسپیکر کی ذات میں۔ وہ خود بھی پریشان ہے اس ساری صورتحال سے۔ ریاض صادق کے جو قریبی حلقے ہیں، جب ان سے بات ہوئی وہ خود بھی پریشان ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا، یہ شکست ہے۔ اور وہ انہوں نے اپنے دوستوں سے، اپنے اراکین سے یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ کم از کم مجھے تو بتائیں، میرے لالچ میں تو لے کر آئیں کہ آپ کیا لانا چاہتے ہیں، کیا متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ انہیں کو بائی پاس کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ مولانا کے گھر جانے کو تیار تھے، مولانا ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ باقی لوگوں کو بھی ساتھ بٹھانے کو تیار تھے، لیکن جب آپ ان کے ساتھ مسودہ بھی شیئر نہیں کریں گے، مسودہ تک شیئر نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس ہاؤس میں لے ہونا ہے۔ یہ میں بار بار اس وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کھیل کس نے کھیلا، کس نے حکومت کو شکست سے دوچار کیا۔ اور آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شادیانے بجا رہے ہیں، اپوزیشن الگ سے خوشی منا رہی ہے کہ حکومت کو عملی ترمیم پاس نہیں کرنے دی۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی اگر حکومت ان سے کہے، ریاض صادق صاحب سے کہے، ان کی خدمات حاصل کرے تو یقین مانیں وہ یہ خدمات دینے کو تیار ہے، وہ اس کے لیے تیار ہے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل وہ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان کا جو روب ہے، ان کا جو ایک طریقہ گفتگو ہے، ان کا جو ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، اس کو سب پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کسی محسن نقوی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اعظم مزید تارڑ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سنبھال لیں گے۔ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو جب یہ میں بڑی وثوق سے بات کر رہا ہوں، یقین مانیے کہ اسپیکر کو اس مسودے کا پتہ نہیں تھا۔ ہم یہاں پارلیمنٹ میں تھے، اسپیکر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کسی میٹنگ میں ان کو نہیں بلایا گیا، کسی حکومتی وزیر نے ان کے ساتھ مشاورت کرنا گوارا نہیں کیا، آپس میں لگے ہوئے، وہ ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے، آنیاں جانیاں لگی رہیں، لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس سے خود وہ افسردہ ہیں۔ اسپیکر صاحب جو ہیں خود اس ساری صورتحال سے افسردہ ہیں۔ اب آ جائیں ایک دوسرا معاملہ، یروشلم پوسٹ میں ایک مضمون شائع ہوتا ہے، مضمون شائع کرنے والا جو مصنف ہے وہ برطانوی رکن پارلیمنٹ کا اقتصادی امور کا مشیر رہا، ایڈوائزر رہا۔ وہ باقی تو ساری باتیں چھوڑ دے، اس نے ابراہام جو اکارڈ ہے اس کا ذکر کیا، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ ٹرمپ کے دور میں جو ہوا تھا، پاک بھارت تعلقات کا ذکر ہے کہ کیوں ٹینشن ہے، پاکستان افغانستان تعلقات کا ذکر ہے۔ پوائنٹ پہ آتا ہوں، جو خوفناک بات ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطین اور اسرائیل، اس کے حوالے سے جو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔
وہ مضمون نگار یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے، جو اس وقت ہارڈ لائنر ہیں، اسرائیل کے حوالے سے ان کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے، لیکن یہ جو عمران خان جس کی جماعت نے 93 سیٹیں حالیہ ان کا دعویٰ ہے 93 سیٹیں جو حالیہ انتخابات میں جیتی ہیں، وہ عمران خان بڑا پائیدار لیڈر ہے، بڑا پتہ کا لیڈر ہے، وہ جناب چیزوں کو سنبھال سکتا ہے، وہ جناب سارے آپ کے معاملات ٹھیک کر سکتا ہے، وہ جناب اسرائیل کے حوالے سے راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اور جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو کچھ اس نے ایسے اشارے دیے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتا ہے۔ پھر آگے سے ایک اور بات کہی گئی، وہ بات یہ کہی گئی کہ پاکستان اس وقت مختلف اقتصادی اور معاشی مسائل کا شکار ہے، دفاع، سائبر سیکیورٹی، زراعت، جدید ٹیکنالوجی، دفاعی پیداوار کے شعبوں میں اسرائیل پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، یو اے ای کی جو تجارت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بڑھ کر جو ہے وہ 124% اس میں اضافہ ہوا، اربوں ڈالر تک پہنچ گئی۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ اس میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی افواج کا اور خاص طور پر اس کے آرمی چیف کا جو فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل مخالف جو موقف ہے وہ بڑا دو ٹوک اور ہارڈ لائنر ہے۔ تو عمران خان کی سپورٹ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو لایا جائے، یہ بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے اسرائیل کے حوالے سے پالیسی بدلنے میں، اور خاص طور پر جو ملٹری ہے اس کا موقف بدلنے میں اپنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ یہ بات کہی گئی، آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایجنڈا کیا ہے۔ یہ بات کہی گئی کہ وہ انتہائی موضوع انسان ہے عمران خان کو، کہ وہ جو اور یہ کہا یعنی کہ ایک طرح کی اس نے ترغیب دی فوج کے اندر بغاوت کی کہ موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے، مزاحمت ضروری ہے افواج پاکستان کے اندر، کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کا اٹو ٹنگ موقف ہے اس موقف کو توڑا جانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر گھات لگائی جائے، اور اس گھات کو لگانے کے لیے عمران خان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ یہود و حنود کا یہ جو ایجنٹ ہے یہ کس طرح جو ہے یہ ان کے لوگوں کے جو عزائم ہیں ان کا جو سہولت کار ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کا پاکستان کے اندر ماسٹر مائنڈ یہی شخص ہے، اسی کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے سارا ملبہ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر اور یہ ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ان کو شکست ہوگی، اس میں ان کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں ان کا جو پاکستان کا جو موقف ہے اس موقف میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔